فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرغ منع والجمود ولا یقضیہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ حضرات، قرآن اور رسول کے عنوان سے جو سلسلہ 11ویں سے شروع کیا گیا تھا، 11ویں کی شب سے، یہ آج اس کا چھٹا تسلسل ہے، اور میں نے اپنی کجمج بیانیوں سمیت آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طریقے سے رسول کو پہچاننا ضروری ہے اور رسول کو قرآن سے پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم تاریخوں میں جائیں گے تو شاید ہم رسول کو سمجھ نہ پائیں گے، اور جب ہم رسولوں کو نہیں سمجھ پائیں گے تو اس سلسلے کو بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ جس کو رسول ہمارے بیچ میں چھوڑ کے گئے ہیں، یعنی وہ سلسلہ کہ جو قرآن ہے اور جو اہل بیت ہے۔ جب ہم نبی کو نہ سمجھیں گے تو علی کو نہ سمجھیں گے، جب علی کو نہ سمجھیں گے تو حسن کو نہ سمجھیں گے، جب حسن کو نہ سمجھیں گے تو حسین کو نہ سمجھیں گے۔ امامت کو سمجھنے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے، نبوت کو سمجھنے کے لیے امامت کی ضرورت ہے، اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے انسان کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کو عادل مانے، قیامت پر ایمان رکھے۔ جب وہ سب کچھ مانے گا اور ویسے ہی مانے گا کہ جیسے کہا گیا ہے، یعنی اپنی مرضی کا مالک نہ ہو جائے۔ یہ تو پہلے دن یہ بات طے ہو گئی کہ وہ جو اپنی مرضی کا مالک تھا، جو کہہ رہا تھا کہ پروردگار میں تجھ کو سجدہ کروں گا اور اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو جو اپنی انا چاہتا تھا، اسلام میں انا نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مانو کہ جس کو خدا منوائے، اور وہ نہ مانو کہ جس کو خدا نہ منوائے۔ اپنی مرضی کا مالک اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، دین اللہ کا ہے، دین انبیاء کا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ پروردگار بھائی میرا ہے مگر وراثت تو دے دے، کیونکہ دین خدا کا ہے، نبوت خدا نے دی ہے، ہر عہدہ من جانب اللہ عطا ہوتا ہے۔ کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پیکر بنایا گیا تو کہا ہم اس میں روح داخل کریں گے۔ اللہ ہی نے نبوت بھی عطا کی ہے، اللہ ہی نے رسالت بھی عطا کی ہے، اللہ ہی نے امامت بھی عطا کی ہے، سارے عہدے من جانب اللہ ہیں۔ کوئی بھی عہدہ زمین کے لیے ضرور بنایا گیا ہے مگر زمین پر نہیں بنایا گیا ہے، زمین کے رہنے والوں نے کسی کو منتخب نہیں کیا ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا، کہا یہ خلیفہ ہے، نوح کو بھیجا، رسالت کا آغاز نوح سے ہو گیا، اور جناب ابراہیم کو بھیجا تو امامت کا آغاز جناب ابراہیم سے ہو گیا۔ آج میں آپ کی خدمت میں جناب ابراہیم کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مفسرین نے لکھا کہ جناب ابراہیم میں اور جناب نوح میں 2600 برس کا فاصلہ تھا، 2600 سال کا فاصلہ تھا، اور جناب ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جس زمانے میں بت پرستی اپنے عروج پر تھی، اور بابل کا علاقہ تھا جو آج کا موجودہ عراق کہلاتا ہے، بابل کا علاقہ ہے،
اور بابل کے علاقے میں جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. نمرود کی حکومت ہے اور اس زمانے میں حکومت کی طرف سے بت پرستی کو فروغ دیا جاتا تھا. اس لیے فروغ دیا جاتا تھا کہ بت پرستی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کا بڑا آسان ذریعہ تھی کہ لوگ اسی طریقے سے گویا ہماری باتوں کو مانتے رہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مفسرین نے لکھا کہ 16 برس کی عمر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی ہے. جب آگ میں پھینکا گیا ہے جناب ابراہیم کو تو جناب ابراہیم کی عمر محض 16 برس کی تھی. 16 برس کے سن میں جناب ابراہیم کو امامت ملی. اور قرآن بتا رہا ہے کہ جب مبعوث ہوئے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ نبوت ملا ہے تو سب سے پہلے وہی چیریٹی بگنس ایٹ ہوم کا قاعدہ کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ تو تبلیغ کر رہے ہیں, آپ تو ہم کو سمجھا رہے ہیں, یہاں تو آپ ہی کے گھر چراغ تلے اندھیرا ہے, گھر ہی والے آپ کو نہیں ماننے کو تیار ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر والوں کو سمجھاؤ. لہٰذا ہم کو قرآن بتاتا ہے, دیکھیے ایک اختلاف ہے ہمارے بڑے بھائیوں میں اور ہم میں, وہ بنیادی سا اختلاف ہے, وہ واضح ہو جانا بہت ضروری ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آزر جو تھا وہ جناب ابراہیم کا باپ تھا اور لفظ اب آیا بھی ہے قرآن میں, لیکن ہمارے یہاں مفسرین ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتے. یہ ہمارے یہاں متفقہ فیصلہ ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہوں اور بیٹا نبی ہو جائے. یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہو سکتا ہے, اتفاقاً بھی نہیں ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. لہذا جب ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں تو زیارتوں کے جملے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد انکا کنت نورا فی اصلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک صلبوں میں نور تھے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک رحموں میں نور تھے. اور فرما رہے ہیں یعنی جو جہاں کفر کی ہلکی سی رمق بھی ہو وہاں نبوت نہیں جائے گی. اللہ کا عہدہ کسی ایسے کو نہیں مل سکتا کہ اگر وہ کل کھڑے ہو کے اعلان نبوت کرے تو لوگ کہیں کہ صاحب اپنا ماضی تو دیکھیے, ہم کو آپ سمجھانے آئے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تم ایسے ہو, ذرا اپنا بھی تو ماضی دیکھیے. لہذا شجرے میں کوئی جھول ہو یہ ممکن نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عیب ہو. عیبدار کو خدا عہدہ نہیں دیتا. یعنی نبی کے ماں باپ, یہ متفقہ فیصلہ ہے, نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے. یا جملہ بدل کے عرض کر دوں, جیسے نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے ویسے کافروں کی اولاد امام نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ذرا سی تمہید ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مفسرین نے لکھا کہ 16 برس کا سن تھا جناب ابراہیم کا, اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا, جس کو لکھا ہے قرآن میں لفظ اب آیا ہے. اور پالنے والے کو باپ کہا جاتا ہے, جو پال رہا ہو, پرورش کر رہا ہو. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آزر جناب ابراہیم کا باپ نہیں تھا, چچا تھا. اب چچا جو تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے ہی چچا خود بت بناتا ہے, اس کا کاروبار ہے. جناب ابراہیم نے اس سے کہا کہ چچا یہ کیا بت بنا رہے ہو, کیوں بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ جناب ابراہیم ایک جملہ کہہ رہے ہیں, کہنے لگے انی قد جانی من العلم, اے چچا میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے, اور آپ ایسے کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر میں تبلیغ شروع کی تو چچا کا رویہ یہ تھا جناب ابراہیم کے ساتھ, میں نے عرض کیا تھا نا کہ انبیاء کا امتحان لیا گیا ہے, انبیاء کی آزمائشیں ہوئی ہیں رشتہ داروں کے ذریعے. جیسے رسول خدا کے سامنے ابو لہب کھڑا تھا ویسے ہی آزر ابراہیم کے سامنے کھڑا تھا. ابراہیم تبلیغ دین کر رہے ہیں, خدا کہہ رہا ہے کہ پہلے رشتہ داروں کو ڈراؤ, رشتہ داروں کو سمجھاؤ, غیر تو غیر ہیں. چچا کہنے لگا کہ ابراہیم یہ ساری باتیں مجھ سے نہ کرو, پہلے ایک کام کرو کہ جا کے یہ بت فروخت بیچ کے آؤ, بازار میں یہ بت فروخت کر کے آؤ, اور یہ مجھ سے یہ سب باتیں نہ کرو, اور اگر تم میرے سامنے سے گئے نہیں تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا. آپ کو نا جناب ابراہیم علیہ السلام سے کون ناراض ہوا ہے؟ سگا چچا ناراض ہوا ہے. ایک بات تو واضح ہو گئی, قرآن نے ہم کو یہ بتا دیا کہ چاہے نبی کا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو,
اگر عقیدہ نہیں ملتا ہے تو سگا رشتہ دار دشمن ہو جاتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ اگر آزر کا عقیدہ ابراہیم سے نہیں مل رہا ہے تو آزر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہاں سے گئے نہیں تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا. یہ پتھروں سے مارنا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ پتھروں سے ماروں گا, میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا اگر تم یہاں سے گئے نہیں. اور فرما رہے ہیں اگر جناب ابراہیم کا عقیدہ, کیونکہ آزر سے الگ ہے, اب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا, لیکن جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کا اظہار کیا, آزر جو تھا وہ بھڑک گیا, آگ ببولا ہو گیا کہ بھئی یہ سب کیسی باتیں کر رہے ہو. اگر حکومت کو پتہ چل گیا, اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو گویا ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو بیچنے کا طریقہ کیا اپنایا کہ انہی کے پاؤں میں رسی باندھی اور انہی کو گھسیٹتے ہوئے پورے بازار میں, پورے شہر میں پھر رہے ہیں. اور جناب ابراہیم علیہ السلام, قرآن کہہ رہا ہے اذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, ذکر کرو ابراہیم کا. اذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو ابراہیم کا, وہ صدیق بھی تھے, نبی بھی تھے. قرآن کہہ رہا ہے صدیق تھے, اور امت کہہ رہی ہے کہ جناب ابراہیم نے فقط 3 جھوٹ بولے. اب اور بنا رہے, جناب ابراہیم کے لیے امت کا قول یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ جھوٹ نہیں بولے, فقط 3 جھوٹ بولے. یہ کس کے لیے امت کہہ رہی ہے؟ جس کو خدا صدیق کہہ رہا ہے. اور بنا رہے, معلوم ہوا کہ امت کا حال یہ ہے کہ جسے اللہ صدیق کہتا ہے, معاذ اللہ یہ اس کو جھوٹا کہتے ہیں. تو اگر اللہ کا بنایا ہوا معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو جس کو چھتے میں امت بنائے, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. اب وہ جھوٹ کون سے تھے؟ جناب ابراہیم نے بت توڑ دیے, بتوں کو توڑا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے. پہلے تو رسی باندھ کے پھراتے رہے, اس کے بعد جب قوم کے لوگ چلے گئے اپنی تہوار منانے کے لیے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے. واقعہ آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ بت توڑے جناب ابراہیم نے. ایک بڑے بت کے گلے میں وہ کلہاڑی ڈال دی کہ جب لوگ آئے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ بھئی اسی نے توڑا ہوگا. تو خود ہی کہنے لگے, دیکھیے انبیاء جو ہیں وہ عقل سے گفتگو کرتی ہیں, اور ہمارے عقل جو ہے وہ سب سے بڑی حجت ہے. عقل سے گفتگو کرتے ہیں, کہیں گے اسی نے توڑا ہوگا. اسی کو امت کہہ رہی ہے کہ جناب ابراہیم نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے. کہنے لگے اسی نے توڑا ہوگا, تو قوم کے لوگ خود کہنے لگے کہ بھئی یہ ہتھیار کیسے چلا سکتا ہے, یہ بھلا بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے, یہ تو نہ ہلتا ہے. تو کہنے لگے کہ بھئی جو ہلتا ڈلتا نہیں ہے کسی مصیبت کے وقت تمہاری مدد کیسے کرے گا. خبر پھیلی تو جناب ابراہیم کو گرفتار کیا گیا. اور فرما رہے, اب یہاں سے میں نے تمہید اپنی مکمل کر لی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا. اب وہ مشہور واقعہ کہ جناب ابراہیم کی سزا یہ قرار پائی نمرود کی عدالت میں کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے, اور آگ ایسی جلائی گئی کہ پوری بستی کے لوگ لکڑیاں لے کر آئے. اور فرما رہے یعنی جتنے گویا چاہنے ماننے والے تھے بتوں کے, کیونکہ ابراہیم نے بت توڑے تھے لہذا ہر ایک لکڑی لے کر آیا تھا. اور ایسی آگ لگی تھی کہ مفسرین نے لکھا کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر رہا ہوتا تھا تو وہ بھی جھلس کے اسی آگ میں گر جاتا تھا. یعنی اتنی اونچی لپٹیں تھیں, اور گویا ایک بلند مقام پہ نمرود بیٹھا ہے اور وہیں اسی کے ساتھ اس کے چمچے بیٹھے ہیں, اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے پھینکا گیا ہے. یعنی آگ کے قریب جانا بھی ممکن نہیں تھا, لہذا منجنیق سے جناب ابراہیم کو اچھال کے پھینکا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بھی باندھے گئے ہیں. اور ہمارے اب جناب ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں, دیکھیے آگ کا کام ہے جلا دینا, یہ آگ کی فطرت میں شامل ہے کہ آگ جلا دے. معجزے میں اور جادو میں یہی فرق ہوتا ہے. نمرود نے آگ جلوائی اور تمام لوگ وہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے, اپنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی لے آئے کہ ایک لکڑی ہماری طرف سے بھی ہو, ایک لکڑی ہماری طرف سے بھی ہو. وہاں اللہ کا ایک ایسا بندہ کہ جو نبی بھی ہے, جو امام بھی ہے, اس کو منجنیق میں جب پھینکا گیا, ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور کہنے لگے ابراہیم ہم مدد کریں. تو جناب اب دیکھیے اسے کہتے ہیں امامت. کہنے لگے ابراہیم جبرائیل سے کہ نہیں تم جاؤ,
ہوا یعلم حالی عن سوالی، وہ جس کو مدد کرنا ہے وہ میرے حال کو میرے سوال سے بہتر جانتا ہے۔ کہنے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جبرائیل کس کی مرضی سے آئے تھے؟ یہ بھی تو سوال ہے کہ جبرائیل آئے کس کی مرضی سے تھے؟ جبرائیل ہیں علیہ السلام ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے ہیں جبرائیل، یہ نہ سمجھیے گا۔ جبرائیل اگر فرشتے وہاں سے زمین پر آ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے سیدہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے آئیں، چاہے حسنین کا جھولا جھلانے آئیں، چاہے علی کے لیے ذوالفقار لے کر آئیں، چاہے نبی کے لیے قرآن لے کر آئیں، اپنی مرضی سے آیا نہیں ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک امتحان جناب ابراہیم کا لیا جا رہا ہے کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ فرشتے سے مدد مانگتا ہے یا اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ کہنے لگے تم جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام آگ پہ گرے اور سب یہ سمجھے کہ بس اب یہ گئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، نہ صرف یہ کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ ابھی تو خوشی منائی جا رہی تھی کہ ابراہیم کو جلا دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو مسکراہٹ تھی وہ سناٹے میں بدل گئی۔ سب نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بندہ بڑے اطمینان سے آگ پہ بیٹھا ہے اور آگ گلزار ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم دیکھا سب نے، مانا ایک نہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی دیکھا سب نے، نمرود نے بھی دیکھا اور نمرود کے لواحقین نے بھی دیکھا، ایمان ایک نہ لایا۔ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ دیکھتے سب ہیں، مانتا کوئی نہیں ہے۔ چاہے نعرے نمرودی کو گلزار ہوتے ہوئے دیکھیں، چاہے غدیر کے میدان میں نبی کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات عنایت کرے محمد و آل محمد۔ ایک فرد ایمان نہیں لایا، یہ ابراہیم ہے۔ اور دیکھیے ابراہیم اکیلے ہیں۔ ایک میں آپ کے سامنے بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، اکیلے ہیں ابراہیم، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو اکیلا نہ سمجھنا، ابراہیم پوری کی پوری امت ہیں۔ آپ غور کریں، اکیلے ابراہیم ہیں مگر ابراہیم اکیلے نہیں ہیں، ابراہیم پوری کی پوری امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کے ایمان کا قالب اتنا بڑا ہے کہ اکیلے بھی کھڑے ہیں تو پوری کی پوری امت ہے۔ بھئی امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اکیلا بھی ہو تو سب پہ بھاری ہو۔ اور فرما رہے ہیں ہم، جیسے علی کے لیے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کل ایمان جا رہا ہے، تو جب کل ایمان جا رہا ہے تو جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ اور فرما رہے ہیں ابراہیم کون ہے؟ اکیلے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اکیلا نہ سمجھنا، یہ پوری کی پوری امت ہے۔ دیکھیے امامت کا عہدہ جو ابراہیم کو ملا ہے وہ کیسے ملا ہے؟ بھائی ذرا سی آپ کی میں توجہ چاہ رہا ہوں، ابراہیم کو جو عہدہ ملا ہے، مال مفت دل بے رحم نہیں ہے، بغیر امتحان کے خدا کسی کو کچھ نہیں دیتا، بغیر محنت کے کچھ نہیں دیتا۔ جناب مریم کے پیٹ میں جناب عیسیٰ ہیں، ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، پیٹ میں بچہ ہے اور حمل اپنے شباب پہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب مریم پر بھوک کا غلبہ ہوا اور جناب مریم ایک پیڑ کے سائے میں، ایک درخت کے سائے میں، کھجور کا درخت ہے اور اس کے سائے میں بیٹھی ہیں۔ آواز قدرت آئی، مریم ذرا اس درخت کو ہلاؤ، تو کھجوریں جو ہیں وہ درخت پر سے گریں گی۔ اور فرما رہے ہیں خدا کھجوریں نہیں گرا سکتا ہے، کھجوریں نہیں گرا سکتا ہے خدا۔ آپ غور کر رہے ہیں سردی کے موسم میں جو کھجوریں اگا سکتا ہے، موسم ہے سرد، سردی کے موسم میں کھجوریں نہیں ہوتی ہیں، سرد موسم میں اللہ کی قدرت کہ کھجوریں درخت پہ آ گئیں، مگر مریم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ درخت کو ہلاؤ۔ اور فرما رہے ہیں تھوڑی حرکت تم کرو تاکہ برکت بھی ہوتی رہے، اور فرما رہے ہیں تھوڑی حرکت تم کرو تاکہ برکت بھی ہوتی رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی نہیں امامت ملی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک روز گزر رہے ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں، اور صحرا سے گزرتے ہوئے جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک مردہ جانور پڑا ہے۔ بڑی توجہ آپ کے جا رہا ہوں، مردہ جانور ایک پڑا ہے، اور مردہ جانور جو ہے وہ اس عالم میں پڑا ہے کہ اس کا آدھا حصہ دریا میں، اور دریا کے جانور، مچھلیاں، مختلف قسم کے جانور گوشت کے ٹکڑے اس کے کھا رہے ہیں۔ امامت مل رہی ہے، امامت
ذرا غور کیجئے گا امامت کیسے ملتی ہے. گوشت کے ٹکڑے اس کے کھا رہے ہیں, دریا میں چلے گئے اور آسمان سے پرندے اترے اور اسی مردہ جانور کے کچھ ٹکڑے کھائے اور ہوا میں اڑ گئے. جنگلوں سے جانور نکلے اور اسی مردار کے کچھ ٹکڑے کھائے اور جنگل میں چلے گئے. زمین سے حشرات الارض نکلے, کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ نکلے, انہوں نے گوشت کے کچھ ٹکڑے کھائے اور زمین کے اندر چلے گئے. آپ بول رہے ہیں جناب ابراہیم نے یہ پورا منظر دیکھا. دیکھیے ہو کیا رہا ہے, یہ دیکھا جناب ابراہیم نے اس لیے کہ خدا نے دکھایا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں جناب ابراہیم نے کیا دیکھا؟ کچھ گوشت کے ٹکڑے گئے جنگل میں, کچھ گوشت کے ٹکڑے گئے ہوا میں, کچھ گوشت کے ٹکڑے گئے زمین کے اندر, کچھ گوشت کے ٹکڑے گئے دریا میں. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا, زبان سے نہیں کہا ہے جناب ابراہیم نے, دل میں خیال آیا خدا جانے خدا اس کو کیسے زندہ کرے گا. غور فرما رہے ہیں, خدا جانے خدا اس کو کیسے زندہ کرے گا. دیکھیں جو کہیں بھی سن لے وہ ہم جیسا ہوتا ہے, جو دلوں کے خیال کو سن لے اسے خدا کہتے ہیں. آپ بول رہے نا ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کیا ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے ابراہیم؟ کہنے لگے نہیں پروردگار ایمان تو ہے, یقین تو ہے, بے یقینوں کو خدا عہدہ نہیں دیتا. کہا ایمان تو ہے, یقین تو ہے, لیکن تو مجھے دکھا دے, تو مجھے دکھا دے پروردگار. تھیوری تو ذہن میں آئے لیکن ایک مرتبہ ایک مشاہدہ ہو, ایک پریکٹیکل ہو, تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے. بھائی غور فرما رہے ابراہیم کو کہاں کا امام بنایا گیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے. ابراہیم لوگوں کے امام ہیں, علی کل کے امام ہیں. بھئی آپ غور فرما رہے ہیں یہ امامت میں فرق کیسے؟ ابراہیم فقط لوگوں کے امام ہے, علی امام انس والجن. علی کا عہدہ ابراہیم کے عہدے سے بڑا ہے. کیسے بڑا ہے؟ ابراہیم کہہ رہے پروردگار دکھا کے کیسے زندہ کرے گا, اور علی کہہ رہے ہیں کہ اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ابراہیم کہنے لگے کہ پروردگار دکھا دے, تو اب قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے قرآنی گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, میں پرانی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, قرآنی گفتگو کر رہا ہوں. ابراہیم سے کہا گیا خذ اربعۃ من الطیر. اے ابراہیم ایسا کرو کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو خود ہی یہ کرو کہ 4 پرندے پکڑ لو. ابراہیم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 پرندے پکڑ لو, تھوڑی سی حرکت کرو تاکہ برکت ہو جائے. 4 پرندے پکڑو, ان کو ذبح کر دو اور ان کا قیمہ بنا دو اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو تاکہ معلوم نہ دے کہ کون سا جانور کس کا گوشت کون سا ہے. قیمہ بنا کے سب مکس کر دو. متوجہ ہیں آپ, خدا کروا, پریکٹیکل کرو ابراہیم. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, ارے بغیر امتحان کے جب خلیل کو امامت نہ ملے کسی ذلیل کو کیا ملے گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ابراہیم سے کہا جا رہا ہے 4 پرندے پکڑو. جناب ابراہیم نے 4 پرندے پکڑے اور ان 4 پرندوں کو ذبح کیا. حکم خدا ہے کہ بھئی دیکھو, خود کر کے دیکھو. ان کا خیمہ بنا دیا, ان کو آپس میں ملا دیا اور حکم خدا کے مطابق 4 پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دیا. اور اس کے بعد آواز قدرت آئی, ابراہیم ان کو بلاؤ, ابراہیم ان کو بلاؤ تو دیکھو یہ کیسے زندہ ہو کے آتے ہیں. بھئی ابراہیم نے فقط بلایا ہے اور پرندے زندہ ہو کے آ گئے. نبوت کا حق یہی ہے کہ اگر مردہ بھی ہو تو زندہ ہو کے چلا آئے. اور تیز بھاگنا یہ نبوت کا حق نہیں ہے کہ نبی بلا رہے ہیں اور تیز بھاگو. اور ہمارے اب میں کیا عرض کروں, ایک دم سے بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. جنگ حنین ہو رہی ہے, حنین کی لڑائی ہو رہی ہے. مولا علی کے القاب میں آپ سنتے ہیں نا, فاتح بدر و حنین. تو یہ بدر و حنین کے فاتح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بدر پہلی لڑائی ہے, حنین آخری لڑائی ہے. نبی کی زندگی کی لڑائیوں کی بات کر رہا ہوں. آپ یہی تو اعلان کرتے ہیں کون علی؟ فاتح بدر و حنین. تو پہلی جنگ کا بھی فاتح علی اور آخری جنگ کا بھی فاتح علی. امت کا کام تو یہ تھا کہ ایک بہت بڑے صاحب تھے, ان کا نام میں مصلحتاً بھول رہا ہوں, کسی مصلحت کی وجہ سے میں ان کا نام بھول رہا ہوں. اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ ہنگامہ ہوا, بھاگے وہ حسب دستور سابق,
اچھا نام نہ بیان کر سکتا ہوں، صفت تو بیان کر سکتا ہوں، وہی جو جرار تھے، بس ضمناً بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں وہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ اور نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو قتادہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 3 بخاری شریف، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ کہنے لگے، ابو قتادہ نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا، صحابی رسول ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ ارے تم بھی بھاگ رہے ہو؟ تو عجیب و غریب جواب دیا، خدا کی قسم انہوں نے، یعنی جنگ سے نبی کو چھوڑ کے بھاگنے کا جواز سنیں گے تو حیرت ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے ابو قتادہ سے اس وقت سوال نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے تم بھی بھاگو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تم بھی نبی کو چھوڑ کے بھاگو۔ یہاں پرندے کیا کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے جب پکارا تو پرندے زندہ ہو کے چلے آئے۔ بھائی آپ متوجہ ہیں، زندہ ہو کے آئے۔ قدرت نے جب زندہ کیا، یہی سمجھانا تھا ابراہیم کو، قدرت نے جب زندہ کیا تو کوئی شک نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم کا سوال دیکھیے، قدرت کا جواب دیکھیے۔ ابراہیم یہی تو کہہ رہے تھے کہ جب گوشت 4 جگہ گیا ہے تو خدا کیسے اس کو مجسم کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ بھئی کافروں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے خدا ہم کو زندہ کرے گا؟ جواب دیا گیا کہ جیسے تم کچھ نہ تھے ہم نے تمہیں بنا دیا، ویسے ہی ہم تمہیں دوبارہ بنا دیں گے۔ جناب ابراہیم سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جانور تم نے گوشت ان کا ملا دیا آپس میں، پھر جب ہم نے زندہ کیا تو ہمیں کوئی شبہ نہیں ہوا۔ قدرت کو دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے آپ قدرت جب زندگی دیتی ہے، دوبارہ زندگی جب دیتی ہے تو اصل کو اصل سے ملا دیتی ہے۔ نہیں میری بات واضح نہیں ہوئی، اصل کو اصل سے ملا دیتی ہے۔ اصل کو اصل سے ملانا کسے کہتے ہیں؟ بھائی ہر ایک آل محمد میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہر ایک آل محمد میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کوئی کہیں بیٹھا ہو، چاہے دائیں بائیں لیٹا ہو۔ غور فرما رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث قصہ میں نبی فرما رہے ہیں کون ہے اہل بیت؟ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ پروردگار اہل بیت وہ ہیں جن کا خون میرا خون ہے، جن کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اب غور فرما رہے ہیں، چاہے حسین کربلا میں ہو، چاہے علی ابن موسیٰ رضا مشہد میں ہو، چاہے کوئی کہیں ہو، جب قدرت دوبارہ بلائے گی تو اصل کو اصل سے ملا دے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی مومنین کی ارواح بھی سب سے پہلے زیارت جنت البقیع کے لیے جاتی ہیں، زیارت وادی السلام کے لیے مولا کو سلام کرنے جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں روایتوں میں ملتا ہے کوئی بھی کہیں مر جائے، کہاں جائے گا؟ اپنے امیر کے پاس سلام کے لیے اس کی روح جائے گی۔ اللہ نے نقال فرشتے پیدا کیے ہیں جو روح کو نقل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ مانوس بہت ہوں تیرے کربل کی زمین سے، میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بلا لو۔ بھائی جناب ابراہیم بلا رہے ہیں، کل اگر آپ کے گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، جناب عیسیٰ بھی تو مردے زندہ کر رہے تھے، مگر کیا کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ؟ آ جاؤ، اٹھ جاؤ اللہ کے اذن سے، مگر ابراہیم نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، دونوں قرآنی واقعات ہیں۔ ایک نبی کہہ رہا ہے اٹھو اللہ کے مرضی سے، اور ایک نبی ڈائریکٹ بلا رہا ہے اور مردہ زندہ ہو کے آ رہا ہے۔ ایک نبی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مرضی سے آؤ، اور ایک نبی اشارہ کر رہا ہے اور پرندے زندہ ہو کے چلے آئے۔ آپ غور فرمائیں، یہ دو الگ الگ باتیں کیسی ہیں؟ دونوں نبی ہیں، ایک عیسیٰ ہیں ایک ابراہیم ہے۔ غور فرما رہے ہیں، جب ہم مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں علی نے مردے کو زندہ کیا تھا، تو بہت سے لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے۔ کیوں شک ہونے لگتا ہے؟ کہ وہ علی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے امام اسے کہتے ہیں ہمارے مذہب میں جو متولی امور عالم ہو۔ متولی مسجد کے متولی اور ہوتے ہیں، قبرستانوں کے متولی اور ہوتے ہیں، لیکن جو امور عالم کا متولی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے۔
اور بنوانے اس کے دروازے پہ ستارہ اتر آئے. کیوں؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. یہ پوری کی پوری کائنات ان کے تصرف میں ہے. یہ اشارہ کریں گے تو سورج کو پلٹنا پڑے گا. یہ اگر چاہیں گے تو رضوان جنت کو درزی بھر کے آنا پڑے گا. اور ہمارے ایک نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے آؤ, اور ایک نبی ڈائریکٹ بلا رہا ہے. وہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے آؤ. بھائی اس فرق کو ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ایک نور کا میں ذکر کر رہا تھا شروع سے کہ وہ نور آدم کے صلب میں داخل ہوا. اب نور جو ہے وہ نور چلتا 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 کس کا نور ہے؟ یہ محمد و آل محمد کا نور, جس کے لیے ہم زیارتوں میں گواہیاں دے رہے ہیں. بھئی یہ گواہی ہم نہیں دے رہے ہیں, ہم گواہی پر گواہی دے رہے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ ہم جو سجدہ کر رہے ہیں نا پروردگار اللہ اکبر, ہمارے اللہ اکبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں فرمائیے کہ ہم سجدہ نہ بھی کریں نا تب بھی وہ خالق ہے. اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے عابدین زین العابدین جیسے ہوتے ہیں. اور ہمارے اس کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو سجدے کو دہرا رہے ہیں کہ پروردگار ہم بھی اسی صف میں ہیں, ہمارا بھی شمار ویسے ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ بلا لیا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے آ. بھائی اس فرق کو آپ کی خدمت میں واضح کر رہا ہوں. دیکھیے جناب آدم سے سلسلہ نور کا چلا, کہاں تک آیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام تک. نور محمد اور آل محمد کا نور ابراہیم تک آیا ہے. اب یہ نور ڈیوائیڈ ہو گیا. کہاں گیا نور؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں, ایک ہیں اسماعیل اور ایک ہیں اسحاق. توجہ ہیں آپ, ایک ابراہیم کے دو بیٹے, ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسماعیل کی نسل میں آئے ہیں ہمارے نبی, اور نسل اسحاق میں کون گیا ہے؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یہ قرآن کی آیتیں. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ. 16 انبیاء آئے. اور ہمارے کتنے انبیاء ہیں؟ 16 انبیاء. کس کی نسل میں؟ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی نسل میں. اور اسماعیل کی نسل میں کون؟ ہمارے نبی. اور فرما رہے ہیں یہ نور جو تھا ابراہیم تک, ابراہیم کے صلب میں رہا. بھائی ذرا سی میری محنت کو آپ ذرا قبول کیجیے گا. نور محمد و آل محمد ابراہیم تک رہا, اور ابراہیم سے اسماعیل کی طرف یہ نور نہیں گیا اور اسحاق کی طرف نہیں گیا. اسحاق کی نسل میں آئے ہیں عیسیٰ, نسل اسحاق میں عیسیٰ آئے. اسحاق کی نسل میں وہ نور نہیں تھا, لہٰذا عیسیٰ کو کہنا پڑا کہ اٹھ اللہ کی مرضی سے. اور جس کے صلب میں نور تھا اس نے بلایا, مردہ زندہ ہو کے آ گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں, مردہ زندہ ہو کے آ گیا. یہ ہیں ابراہیم. بھئی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے. بھئی بہت بڑی شخصیت ہے جناب ابراہیم کی. کعبہ بنایا ہے اور بیٹے کے ساتھ مل کے کعبہ بنایا ہے. صحابی بھی تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھئی اتنے بڑے نبی ہیں, کچھ تو چاہنے والے ہوں گے, کچھ تو ماننے والے ہوں گے. بھئی ہوں گے ضرور, لیکن کعبے میں شریک نہیں ہو سکتا کوئی. کیوں؟ کیونکہ کعبہ جائے ہدایت ہے. پتہ چلا جو ہدایت کے لیے بنایا جائے وہاں اصحاب کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. اور فرمانے ہیں تو جب صحابی کا ہاتھ نہیں لگ سکتا تو صحابی پیدا بھی نہیں ہو سکتا کعبے میں. جناب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں اور بیٹے کے ساتھ مدد سے کعبہ بنا رہے ہیں. باپ بھی نبی ہیں, بیٹا بھی نبی ہے. ایک ایک پتھر رکھتے جاتے ہیں, ایک ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. ایک ایک پتھر رکھ رہے ہیں, رکھتے جا رہے ہیں, رکھتے جا رہے ہیں. اب فصیل کعبہ بلند ہو گئی, بلند ہو گئی, چھت تک کے آ گیا معاملہ. اب اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے, سورہ بقرہ میں جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے, کہنے لگے پروردگار ربنا تقبل منا, اے پروردگار اس محنت کو ہم سے قبول فرما. پروردگار ہم دونوں کو مسلم قرار دے. دیکھیے مسلم, سب سے پہلے لفظ مسلم کس کی زبان سے نکلا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی. کہنے لگے پروردگار ہم دونوں کو مسلم قرار دے.
وَفِي ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور پروردگار ہماری نسل کو امت مسلمہ بنا، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور پروردگار ان میں رسول کو بھیج۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ رسول غیروں میں نہیں آتا، رسول کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، پروردگار یہ کعبے کی محنت، یہ ہم نے جو بنایا ہے باپ بیٹے نے مل کے تیرا گھر، اس کو قبول فرما لے، اور پروردگار ہم دونوں کو مسلم قرار دے، ہماری نسل کو امت مسلمہ قرار دے، اور ان میں رسول کو بھیج۔ تو رسول کس میں آتا ہے؟ اچھا ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ پھر کہہ دوں کہ اگر خلیل کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا ذلیل کی قبول ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، اور نسل ابراہیم میں رسول آئیں، نسل ابراہیم میں رسول آئیں۔ خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا، پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی ہے، بھائی پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں، پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی کس نے؟ خلیل خدا نے۔ خدا کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز اتنا اچھا لگا کہ اس پتھر پر جناب ابراہیم کا قدم جم گئے۔ اور فرما رہے ہیں اس پتھر پر جناب ابراہیم کے قدم جم گئے۔ ایک پتھر بھی مقدس ہوتے ہیں نا، مقام ابراہیم ہے، کہ اس پتھر کو تبرک سمجھ کے چومو۔ اور فرما رہے ہیں وہ پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر خلیل نے حبیب کے لیے دعا مانگی تھی، کہ یہ مقدس ہے، پتھر مقدس ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پتھر پر رسول کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس پتھر پر فقط جناب ابراہیم نے نبی کے لیے دعا مانگی ہے۔ بھائی جس پتھر پر نبی کے لیے دعا مانگی جائے، جب وہ اتنا مقدس ہے تو جس گود میں نبی پروان چڑھے وہ کتنی مقدس ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اس سے زیادہ مقدس گود کہاں سے آئے گی؟ لیکن وہی دیکھیے کچھ لوگوں نے بہت آسان طریقہ نکالا، بہترین طریقہ ہے، یہ تو کہیں بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں پتہ چلا کہ شجروں میں آئے بھائی پوچھتے ہیں نسلوں کی نسلیں کافر ہیں، نبی کس میں آیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ دیکھیے ابراہیم کی دعا دیکھیے اور قرآن کی آیت دیکھیے، ابراہیم کیا کہہ رہے تھے؟ پروردگار میری نسل کو امت مسلمہ قرار دے، ان میں رسول کو بھیج۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا ہے، رسول کافروں میں نہیں آیا ہے۔ اب جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے، تو غلط نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ بھائی مومنوں نے سورت میں مجھے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا، یہی تو کہا جائے گا نا کہ مومنین سورت نے مجھے بلایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آنے کے بعد مومنین نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بھائی مومن نہ ہوتے تو مجھ کو بلاتے کیوں؟ یعنی مومن پہلے تھے، میں بعد میں آیا، ویسے ہی مومن پہلے تھے، نبی بعد میں آئے۔ تو کچھ مومن ہیں اور اکثریت کون سی ہے؟ جو کافر ہیں۔ تو کچھ پہلے سے با ایمان تھے۔ میں نے کل عرض کرا تھا نا کہ جناب ابراہیم ابو طالب کے دروازے پر آئے، چچا وہ امر آ گیا، وہ امر آ گیا۔ بیٹے کی ولادت ہوئی، کہنے لگے پروردگار تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں۔ لات و منات و حبل سے نہیں پوچھ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تو بتا۔ تو کچھ تو رب کو ماننے والے تھے اور اکثریت کافروں کی تھی، تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ جو پہلے سے تھے وہ علیہ السلام کہلائے، جو بعد میں ہوئے رضی اللہ کہلائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور فرمانے قرآن کی آیتیں، جناب ابراہیم علیہ السلام بناتے لگے کعبہ، کعبہ بن گیا، مجھ کو بھی مسلم بنا دے، میری نسل کو بھی امت مسلمہ قرار دے۔ کتنا مشکل دور گزرا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ باپ بیٹے نے بڑی محنت سے بنایا، خانہ کعبہ بنایا، اور ہم نے قبول کیا۔ بھئی ابراہیم نے دعا مانگی خانہ کعبہ کے پروردگار رسول کو بھیج، کتنا اچھا ہوتا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور کہیے گا نہیں کسی سے، یہ آپس کی بات ہے
کتنا اچھا ہوتا کہ وہیں جناب ابراہیم دعا جو کر رہے تھے خانہ کعبہ بناتے بناتے کہ پروردگار نبی کو بھیج، میری نسل کو امت مسلمہ قرار دے اور ان میں نبی کو بھیج، وہیں کعبے میں نبی پیدا ہو جاتے، کعبے میں نبی پیدا ہوتے، کتنی اچھی بات ہوتی۔ لوگ کہتے کہ یہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی اور یہاں نبی پیدا ہوئے، مگر ایسا نہیں ہوا، نبی پیدا ہی کہیں اور ہوئے، کعبے میں کون پیدا ہوا؟ ذرا سی آپ کی توجہ ہے، کعبے میں کون پیدا ہوا؟ کعبے میں تو علی آ گئے، تو امت سے پوچھئے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ یہ بھی تو سوال ہے، کعبے میں علی آئے 13 رجب کو، تو نبی کہاں پیدا ہوئے؟ ارے ایک گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر نہیں ملے گا، علی پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں، لیکن کتنا اچھا ہوتا علی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور نبی کعبے میں پیدا ہوتے، مصرے میں مصرع لگ جاتا، دادا نے دعا کی اور پوتا پہلے پیدا ہو گیا، نبی کے لیے دعا کر رہے تھے نا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، رسول کے لیے دعا کی تھی، ولی کے لیے دعا نہیں کی تھی، حالانکہ دونوں نسل ابراہیم میں علی بھی اور رسول بھی، لیکن دعا تو رسول کے لیے کی تھی، دعا رسول کے لیے کی، پیدا ہو گئے علی۔ اور فرما رہے ہیں بھائی ذرا سی آپ کی توجہ ہے تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دعا مانگی نبی کے لیے اور کعبے میں پیدا ہوئے علی، نبی پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، جو ابراہیم کو پسند تھا کعبہ، وہاں علی کو بھیج دیا، اور جو خدا کو پسند تھا وہاں نبی کو بھیج دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ بھئی آج بڑا آسان ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ذرا سی باتیں سنتے چلیے گا، بڑا آسان ہے ہمارے آپ کے لیے، لیکن ہمارے علماء کے لیے معاملات اتنے سخت رہے ہیں کہ حجاج کی حکومت ہے، حجاج کی، اور عراق میں حجاج حاکم بنا بیٹھا ہے، اور اس کو مولا علی کا نام گوارا نہیں ہے۔ آج تو ہم سینہ تان کے سب کچھ پڑھے دے رہے ہیں، اور فرما رہے آپ، وہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت میں کوئی علی کا نام لینے والا ہو تو ذرا لے کر آؤ اسے، اور میں چاہتا ہوں کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں، علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں۔ کتنے تو اسی ارمان میں مر گئے کہ علی کے شیعوں کو ذلیل کریں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، جب اس نے حکم دیا، بھئی حاکم وقت ہے، کہنے لگا جاؤ گرفتار کر کے لاؤ، میں چاہتا ہوں علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں، تو گرفتار کر کے سپاہی اسے لائے کہ جو اپنے زمانے کا شیعوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ وہ کون تھا؟ جناب یحییٰ خراسانی۔ کسی مقصد کی وجہ سے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جناب یحییٰ خراسانی۔ جناب یحییٰ خراسانی کو جب گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں لایا گیا، 80 برس کا سن ہے، اور شیعہ مذہب کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، اور 80 برس کی عمر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں، اور گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں سپاہی لے کر آئے، حجاج کے سامنے آ کے کھڑا کر دیا، لا کے کھڑا کر دیا، اور جناب یحییٰ خراسانی کمر جھکی ہے، بڑھاپا ہے۔ خدا کی قسم دیکھیے، علم جو ہے وہ بڑھاپے کی جوانی کا نام ہے، آپ غور کر رہے ہیں، کمر جھکی ہے، اور حجاج نے کہا یحییٰ خراسانی، میں نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو، کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ دیکھیے تقیہ ایک بڑا مشہور لفظ ہے، تقیہ، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیے تقیہ کیجئے، دیکھیے یہ نہ کیجئے تقیہ کیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں نوجوانوں کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیے تقیہ کبھی واجب ہوتا ہے اور تقیہ کبھی حرام ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حکم ایک جیسا رہے، کہیں تقیہ واجب ہے، کہیں تقیہ حرام ہے۔ آگرے میں شہید ثالث کا مزار ہے، قاضی نور اللہ شوستری کا، بہت سے لوگوں نے زیارت کی ہوگی، نہ کی ہوگی تو سنا ضرور ہوگا ان کے بارے میں، اپنے زمانے کے مشہور عالم دین تھے، صاحب حقاق الحق، شہید رابع نے ان کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ ذرا ولایت علی کے سلسلے میں آپ ایک کتاب لکھیے۔ اتنے زبردست عالم تھے اپنے زمانے کے، اسے جید عالم تھے کہ 17 دن میں ایک کتاب لکھی انہوں نے، 17 دن میں،
اور ان کے پاس بھیجی، اور ظاہر سی بات ہے کہ کتاب ایسی تھی کہ انہوں نے خط لکھا کہ حضور والا آپ نے تو کھل کھل کے سب کچھ لکھ دیا، ذرا تقیے سے کام لیجئے، اس لیے کہ مغل حکومت ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ اتنے تبرعی ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو شہید ثالث نے خط کا جواب لکھا، اور خط کا جواب کیا لکھا کہ دیکھیے مجھ جیسوں پر تقیہ حرام ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی ہر ایک پہ تقیہ نہیں ہوتا ہے۔ تقیہ کس پہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے علماء پر کہ جو حق کو ثابت کر سکتی ہیں۔ یحییٰ خراسانی جیسے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیر میں بیڑیاں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو۔ یحییٰ خراسانی، تم علی کے چاہنے والے ہو، میں نے سنا ہے کہ علی کے چاہنے والے ہو تم۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے یحییٰ خراسانی کی۔ اب حجاج خوش ہو گیا، وہ یہ سمجھا کہ ڈر رہے ہیں، کہ ڈر کے رونے لگے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہنے لگا کہ یحییٰ خراسانی کیا ڈر کے رو رہے ہو؟ کیا یہ خوف کے آنسو ہے؟ کہنے گے نہیں، خوف کے آنسو نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہے۔ بھئی آپ کی توجہ سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ تو خوشی کے آنسو ہے۔ کہنے گا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس وقت کس بات کی خوشی؟ کہنے لگے اس بات کی خوشی کہ تجھ جیسا مجھے علی کا شیعہ سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یحییٰ خراسانی میں نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو۔ کہنے سچ سنا ہے، بالکل سچ سنا ہے، کوئی تقیہ وقیہ نہیں، سینہ تان کے کہہ رہے ہیں، سچ سنا ہے۔ کہ یحییٰ خراسانی میں نے سنا ہے کہ تم حسن اور حسین کو رسول خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ کہ یہ بھی صحیح ہے، اس میں تو کوئی بات غلط نہیں، جو تو نے سنا ہے سب سچ سنا ہے میرے بارے میں ایسے ہی ہوں، میں علی کے فضائل بیان کرتا ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں حسن اور حسین کو رسول خدا کا بیٹا کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ تلوار نکالی، دیکھیے کیا کر رہا ہے ظالم، تلوار نکالی اور تلوار نکال کے ہاتھ میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یحییٰ خراسانی خدا کی قسم قرآن سے ثابت کرو کہ حسن اور حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں، اور اگر تم قرآن سے ثابت نہ کر پائے تو خدا کی قسم اسی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ کہہ کے بلایا ہے سپاہیوں سے کہ میں چاہتا ہوں کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں، اور تلوار نکال کے کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ یہ تو تمہارے ہاتھ بھی نہ کھل پائیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں، گردن اڑا دوں گا، ثابت کرو۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا کہ نسبی بیٹے نہیں ہیں امام حسن امام حسین رسول خدا کے، قرآن کی آیتوں نے بیٹا بنایا ہے، اور کون سی آیتوں نے بیٹا بنایا ہے؟ مباہلے کی آیتوں نے بیٹا بنایا ہے۔ اور بنوا رہے ہیں آپ، کہنے لگا یحییٰ خراسانی قرآن سے ثابت کرو، مگر یاد رکھنا مباہلے کی آیت نہ پڑھنا۔ آپ متوجہ ہیں، مباہلے کی آیت نہ پڑھنا۔ ہر زمانے میں حجاج صفت لوگوں کو ذکر مباہلہ اچھا نہیں لگتا، اور بنوا رہے کہنے کا یہ آیتیں نہ پڑھنا۔ اب دیکھیے یہ ہوتا ہے کمال علم۔ کہنے لگے کہ اب جو میں تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کو سنو، اور ایک مرتبہ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ کہنے لگے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسَىٰ۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کا نام جب آیا ہے قرآن میں رک گئے اور کہنے لگے یہ بتاؤ حجاج، یہ قرآن کس کی نسل کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ جو قرآن نسل کا ذکر کر رہا ہے، یہ جو انبیاء کے نام آ رہے ہیں، یہ کس کی نسل کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہنے لگا آپ ہی بہتر بتائیے۔ کہنے لگے یہ نسل ابراہیمی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کی ذریت کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں؟ نسل ابراہیم کا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ یہ نسل ابراہیم میں عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ بھئی علم استدلال دیکھیے، نسل ابراہیم میں عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ کہنے گا مجھے نہیں معلوم، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بیان کیجئے کہ کہاں سے آ گئے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ ابراہیم میں اور عیسیٰ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہنے لگا تقریباً 2500 سال کا فاصلہ ہے۔ کہنے لگے حجاج تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 2500 سال کے فاصلے سے بغیر باپ کے دنیا میں آنے والا ابراہیم کی نسل میں شمار ہو، اور وہ کہ جو نبی سے بلا فصل ہو؟ آپ بول رہے ہیں بھائی یہ بلا فصل کی باتیں ذرا دیر میں سمجھ میں آتی ہیں۔ کہنے لگے کہ بھائی قرآن نسل ابراہیم میں ذکر کر رہا ہے عیسیٰ کا، عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا
کہ بغیر باپ کے دنیا میں آنے والا ابراہیم کی نسل میں شمار ہو، اور علی اور نبی یہ تو بلا فصل سلسلہ ہے۔ اور فرمانے ایک مرتبہ وہ جو تلوار نکالے بیٹھا تھا کہ میں علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں، اپنے ہی دربار میں ذلیل ہوا، تلوار کو واپس رکھا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں سے کہا 2000 درہم لاؤ۔ دیکھیے کہاں تو اس کو اس بات پر اعتراض تھا کہ میری حکومت میں علی کے فضائل نہ بیان ہو۔ بھئی آپ غور فرما رہے ہیں، میری حکومت میں علی کے فضائل نہ بیان ہو، میری حکومت میں حسن حسین کا فضائل نہ بیان ہو۔ علم کا کمال دیکھیے، کہنے لگا 2000 درہم لاؤ، اور جناب یحییٰ خراسانی سے کہنے لگا خدا کی قسم یحییٰ خراسانی میں چاہتا تھا کہ تم کو قتل کر دوں، مگر خدا کی قسم تم نے ایسی دلیل دی کہ میری جواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لو یہ 2000 درہم رکھ لو۔ انہوں نے بھی رکھ لیے۔ اور ہمارے آج کا زمانہ ہوتا کوئی دور سے فوٹو کھینچتا موبائل سے، کہتا دیکھیے سودا ہو گیا ایمان کا۔ اسی لیے دور سے نتیجے نکالنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے انہوں نے رکھ لیے، بھائی وہ کون سا اپنے باپ کی جیب سے دے رہا تھا، انہوں نے رکھے۔ اور کمال دیکھیے یحییٰ خراسانی کا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری حکومت میں علی کے فضائل نہ بیان ہو، 2000 درہم رکھے، نالینوں میں پاؤں ڈالے، اور وہیں سے پکارتے ہوئے چلے لوگوں آؤ مجھ سے علی کے فضائل سنتے جاؤ، یہ مال و دولت لیتے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، دیکھیے کتنا مشکل مسئلہ رہا ہے۔ ہمارے علماء نے ولایت کے سلسلے کو کہاں کہاں سے نکالا ہے، یہ آسان نہیں رہا ہے۔ ہر زمانے میں مولا علی کا نام، فرعون کو ڈر تھا آنے والے موسیٰ سے، بنی امیہ کو ڈر تھا گزرے ہوئے علی سے۔ اور ہمارے وہ جب نام علی سنتے تھے وہ مرہب کی طرح ہو جاتے تھے کہ حیدر نام ہے کہیں یہ وہی نہ ہو۔ اور ہمارے یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، بھئی زمانہ چاہتا تھا کہ کربلا میں بات ختم ہو جائے، کربلا ہو اور بات ختم ہو جائے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ چاہا کہ یہ جو شرف ہے، یہ سارا شرف جو حابیل کو مل رہا تھا یہ مجھے مل جائے۔ آسان راستہ کیا نکالا کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے ہم کو کوئی مانے گا نہیں۔ اور فرما رہے ہیں دنیا نے آل محمد کے ساتھ یہی سلوک رکھا کہ جب تک یہ ہیں لوگ ہمیں مانیں گے نہیں۔ مامون 8ویں امام سامنے آ کے بیٹھے، مامون رشید اپنی زوجہ سے جا کے کہنے لگا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ میں فقیر ہوں اور وہ بادشاہ ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، دیکھیے امامت اسے کہتے ہیں جہاں بادشاہوں کو احساس فقیری ہونے لگے۔ اور یہ جو نفسوں پہ کنٹرول ہوتا ہے، حسین کربلا کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو لشکر یزید نے یہی چاہا تھا کہ بات کربلا میں ختم ہو جائے، مگر یہ سید سجاد کے خطبے تھے، یہ جناب زینب کے خطبے تھے کہ جنہوں نے کربلا کو شام کے دربار تک پہنچا دیا۔ اور فرما رہے ہیں کربلا کے بعد جب جناب مختار نے قیام کیا، 3-4 برس گزر جانے کے بعد جناب مختار نے قیام کیا، مختار ثقفی، منتقم خون حسین۔ کتنا بڑا شرف ہے جو مختار کو حاصل، منتقم خون حسین ہونا۔ اور مختار کا طریقہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے مختار۔ ایک روایت بس میں آپ کی زحمت تمام کروں، چن چن کے مختار قاتلوں کو قتل کرتے تھے۔ جب مختار نے قیام کیا تو ایک شخص ایسا تھا کہ جو مدینے سے چلا اور جاتے جاتے چوتھے امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آقا میں کوفے جا رہا ہوں۔ اور کہا کہ جب کوفے جانا تو مختار کو ہمارا سلام کہہ دیں۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ جب کوفے جانا تو تم مختار کو ہمارا سلام کہنا، اور مختار سے کہنا کہ ہم ہرملہ کے سر کے منتظر ہیں۔ ایک مرتبہ وہ آیا اور جیسے ہی کوفے آیا مختار سے ملنے آیا، اور مختار نے اس وقت اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مختار میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ چوتھے امام نے تم کو سلام کہلوایا۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا مختار نے آنکھوں میں آنسو آ گئے،
ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹ کے کہنے لگے کہ اب یہ دن آ گئے کہ آقا غلاموں کو سلام کہیں. کہا مختار ایک پیغام بھی ہے جو تمہارے لیے امام کی طرف سے آیا ہے. کہا بتاؤ جلدی بتاؤ کہ امام نے کیا پیغام بھیجا ہے. کہا مختار امام نے پوچھا ہے ہرملہ قتل ہوا. مختار امام نے یہ کہا ہے کہ ہم شدت سے ہرملہ کے سر کے منتظر ہیں، اس لیے کہ علی اصغر کے بعد علی اصغر کی ماں سائے میں نہیں بیٹھی. مختار نے کہا کہ جب تم واپس جانا تو امام کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جتنی جلدی ممکن ہوگا ہم ہرملہ کا سر امام کی خدمت میں بھیجیں گے. وہ واپس آیا، مدینے میں امام کی خدمت میں آیا، امام سے ملاقات کی. امام نے پوچھا مدینے کے کیا حال ہے؟ کہا مولا مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ فوراً پوچھا یہ بتاؤ ہرملہ قتل ہوا؟ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا آقا اگر اجازت دیجئے تو ایک سوال کروں. کہا پوچھو. کہا آقا علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھتے؟ آقا قاسم کے قاتل کو نہیں پوچھتے؟ اے آقا اونو محمد کے قاتل کو نہیں پوچھتے؟ اے آقا بابا کے قاتل کو نہیں پوچھتے؟ اے آقا چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہیں تو 6 مہینے کے بچے کے قاتل کو پوچھتے. جملہ سنیں گے امام کا، خدا کی قسم یہ جملہ اپنے آپ میں مصائب کا سمندر سمیٹے ہوئے. کہنے لگے بھائی تجھے نہیں معلوم وہ تیر جو ہرملہ نے علی اصغر کی گردن پہ مارا، اس تیر نے ہمارے محمد کا کلیجہ چھنی کر دی. علی اصغر کی ماں علی اصغر کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی. اب جب بھی جانا کوفے تو مختار کو ہمارا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ ہم شدت سے ہرملہ کے سر کے منتظر ہیں. وہ دوبارہ آیا کوفے میں. اب جب آیا تو مختار کو گرفتار کر کے لایا جا چکا تھا اور اس نے آتے ہی کہا کہ اے مختار امام نے تم کو سلام کہا ہے اور امام نے کہا ہے کہ ہم شدت سے ہرملہ کے سر کے منتظر ہیں. ایک مرتبہ مختار کو جلال آیا اور کہنے لگے ہرملہ یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ستم ڈھایا؟ اور مولا کربلا میں تو نے ایسا کیا کیا کہ امام کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، فقط تیرے بارے میں سوال کرتا ہے. خدا کی قسم جب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، جب بھی یہ بات یاد آئے گی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. وہ کہنے لگا مختار اگر سننے کی طاقت رکھتے ہو تو سنو کہ میں نے کربلا میں کیا کیا. کہا مختار میرے ترکش میں 7 تیر تھے، 4 تیر نشانے سے خطا کر گئے. 4 تیر نشانے پہ نہیں لگے کربلا میں نے کربلا کے میدان میں فقط 3 تیر چلائیں، فقط 3 تیر کربلا میں نے استعمال کیے. کہا ظالم بتا پہلا تیر کب چلایا؟ سنیں گے آپ. کہنے لگا کہ مختار میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب ابو الفضل العباس بازو قلم ہو چکے تھے، لیکن علی کے شیر کے جلال کا عالم ایسا تھا کہ نگاہوں پہ لشکر کو روکے ہوئے تھے اور بڑی تیزی سے مشق سکینہ کو بھر کے خیموں کی طرف لیے جا رہے تھے. میں نے کمی گاہ میں چھپ کے تیر چلایا، تیر مشق پہ جا کے لگا. آپ سنیں گے مولا عباس نے کیا کیا. خدا کی قسم کہاں تو تیزی سے مولا عباس بڑھ رہے تھے، بازوؤں کے قلم ہونے کے بعد عباس نے زانوؤں کے زور سے علم کو سنبھالا ہوا تھا، تیزی سے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے. کیونکہ سکینہ در خیمہ پہ منتظر ہے. مگر ایک مرتبہ کمی گاہ میں جیسے ہی چھپ کے ہرملہ نے تیر چلایا، تیر مشق سکینہ پہ لگا. جیسے ہی پانی بہا عباس نے ایک مرتبہ خیموں سے رخ موڑا اور واپس دریا کی طرف چلے گئے. اب خیموں کی طرف جانے کا کیا فائدہ جب سکینہ تک پانی نہ پہنچ پائے. کہا ظالم بتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا مختار سننے کی طاقت ہے، سن پاؤ گے مختار سن پاؤ گے؟ کہا ظالم بتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا مختار اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوا حسین میدان میں آئے. اللہ اکبر. حسین میدان میں 6 مہینے کے علی اصغر کو لا رہے ہیں، چلائے کمان میں تیر جوڑا. کیا علم تھا، ہاتھ کانپے تیر گرا.
ایک مرتبہ دوبارہ تیر اٹھایا، پھر نشانہ لیا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر گرا، پھر تیسری مرتبہ نشانہ لیا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر گرا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس سرزمین عرب پہ سب سے بہتر تیر انداز کون ہے، میں بلا شبہ تیرا نام لیتا، مگر آج کیا عالم ہے، ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں۔ حرملہ وہ مشہور تیر انداز تھا کہ جب تیر چلاتا تھا تو تیر 7 لوہے کی چادروں کو بھیدتا ہوا گزر جاتا تھا، لیکن آج ہاتھ کپ کپانے لگے۔ جب عمر سعد نے کہا کہ اے حرملہ یہ کیا عالم ہے، کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پہلی مرتبہ جب میں نے چلہ کمان میں تیر جوڑا سر کو پیٹتے ہوئے رسول خدا آ رہے تھے، جب دوسری مرتبہ چلہ کمان میں تیر جوڑا تو دیکھا علی مرتضیٰ آ رہے تھے، جب تیسری مرتبہ چلہ کمان میں تیر جوڑا تو دیکھا سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی نبی کی بیٹی فاطمہ۔ آپ جانتے ہیں کیا عالم تھا جب تیر چلا؟ چوتھی مرتبہ جب تلہ کمان میں تیر جوڑا ہے، خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں، تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ 6 مہینے کا بچہ اور 3 بھال کا تیر۔ ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر آیا، علی اصغر کی گردن پہ لگا، روایت کے جملے ہیں بچہ بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ کہا ظالم بتا تیسرا تیر کب چلایا؟ ایک مرتبہ کہنے لگا مختار مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو، مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے تیسرا تیر کب چلایا۔ سنیں گے آپ تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا مختار مجھے قتل کر دو، تم سن نہ پاؤ گے مختار؟ کہا ظالم بتانا پڑے گا۔ کہا مختار اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، حسین جب 1900 زخموں سے چور ہو گئے، نبی کا نواسا پشت فرس پہ جھوم رہا تھا، حسین زین سے زمین پہ نہ آتے تھے، میں نے چلہ کمان میں تیر جوڑا، حسین کے دل کا نشانہ لیا، تیر حسین کے سینے کے آر پار، نبی کا نواسا زین سے زمین پر آ گیا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔